السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کے کاسٹ کانسیپٹس کیسے ہیں جس پر کہ ہم نے پچھلے 2 لیکچرز پہ بات چیت کی؟ ابھی کچھ تھوڑے سے مدھم سے کانسیپٹس ضرور ہوں گے، لیکن پلیز ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تمام کانسیپٹس آپ کے بہت ہی اسٹرانگ ہو جائیں گے بائی دا ٹائم. میں تھوڑا سا آپ کو پچھلے لیکچر کا ایک ریویو دے دیتا ہوں تاکہ جو آج ہم نے بات چیت کرنی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے متعلق اس میں وہ ہیلپ فل ہو سکے آپ کو. یو نو ان آور ارلیئر لیکچرز we talked about cost classification and cost behavior, and the previous lecture was about the concepts of different costs or cost terminologies. اس میں اہم ترین جو کاسٹ کانسیپٹس ہیں، جو ٹرمینالوجیز ہیں، ان میں کاسٹ یونٹ کی ٹرمینالوجی آتی ہے. وہ ضرور آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ فریش رکھیے گا. Cost unit is a product or a service on which we can accumulate the cost. اور اس کے بعد آپ کو ایک پروڈکٹ کاسٹ اور ایک پیریڈ کاسٹ کے بارے میں بہت ضرور اپنے ذہن کے اندر ہر وقت اس کے کانسیپٹس کو فریش رکھنا ہے. پروڈکٹ کاسٹ means the cost which we can allocate to the cost unit, that is product cost. اس کاسٹ کو جس کے لیے آپ انوینٹری کاسٹنگ کرتے ہیں، دیٹ از پروڈکٹ کاسٹ. اس کے اندر ڈائریکٹ کاسٹ بھی آ جاتی ہیں، انڈائریکٹ کاسٹ بھی آ جاتی ہیں. یہ تمام کی تمام پروڈکٹ کاسٹ ہیں. آج اس کے بارے میں ہم نے کچھ مزید بات بھی کرنا ہوگی، اس لیے ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرا کانسیپٹ جو پیریڈ کاسٹ کا ہے، یہ وہ جو کاسٹ یونٹ کا حصہ نہیں بنتی کبھی بھی. یہ فور دا ایئر ایکسپینس ہوتی ہیں، اسی سال کو چارج ہو جاتی ہیں. سو ہم نے جو پچھلے لیکچرز میں بات چیت کی، ان ساری بات چیت کو اگر ہم کسی اپنی کامن ایگزامپل کے تحت دیکھ لیں تو وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بہت ہی آسان ہوگا اس کے اندر سمجھنا ان تمام کاسٹنگز کو. اور یہ ہر اسٹوڈنٹ، ہر شخص اس کے ساتھ ضرور اس کی آبزرویشن میں چیز گزرتی ہے. اس کے ساتھ پالا ہر کسی کا پڑتا ہے. ایک نان بائی کی دکان، ایک تندور. ہر شخص روٹی خریدنے کے لیے تندور پر جاتا ہے. یقیناً آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. اس کو اگر آپ اپنی آبزرویشن کا حصہ بنائیں، ادھر آپ دیکھیں کاسٹنگ کیا ہو رہی ہے. روٹی کے تیار ہونے کے لیے وہ آٹا ایک را مٹیریل ہے. ایون پانی بھی را مٹیریل ہے. اور پھر اس کی تیاری کے اندر اس تندور میں جو فیول چل رہا ہے اور وہ جو لیبر اس میں کام کر رہی ہے، اس تندور میں روٹی لگانے کے لیے، اس سے پہلے اس آٹے کے گوندنے کے لیے، اس کے پیڑے کے بنانے کے لیے. آل دو تھوڑا سا ریڈیکل سا ہو جاتا ہے سلسلہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیسی اگزامپل دے رہے ہیں، لیکن یہ وہ اگزامپل ہے جس کو آپ ضرور آبزرو بھی کرتے ہوں گے. اور اگر نہیں کبھی اس طرح سے آبزرو کیا ہوگا تو اب آپ کریں گے. آپ کا ڈیلی اس کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے. آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو را مٹیریل یوز ہو رہا ہے، آٹا، اس کے بارے میں سوچئے. از دیٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ؟ اور جو پانی یوز ہو رہا ہے، از دیٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ؟ آپ اس آٹے کو تو میئر کر سکتے ہیں کاسٹ یونٹ میں، لیکن پانی کا بل جو آنا ہے 1 مہینے کے بعد، اس کی کاسٹ کو اس ایک چپاتی کی کاسٹ میں، ایک نان کی کاسٹ کے اندر آپ ٹریس نہیں کر سکتے ان فل. لہذا وہ انڈائریکٹ مٹیریل ہو گئی پانی کی کاسٹ.
اور آٹے کی کاسٹ ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ ہو گئی. ان دا سیم وے آپ دیکھیے اس تنور میں جو فیول کنزیوم ہو رہا ہے, جو گیس ہے یا لکڑی ہے, واٹ ایور از, وہ بھی اس روٹی کی کاسٹ کا حصہ بننا چاہیے. پروڈکٹ کاسٹ ہے. اس کے لیے جو کاسٹ پے کی جاتی ہے وہ ایک روٹی پر فلی ٹریسیبل نہیں ہے, لہذا دیٹ از انڈائریکٹ کاسٹ. ٹرمینالوجی استعمال کریں تو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اور وہاں پر جو تندورچی یا جو پیچھے لیبر کام کر رہی ہے اس کی تمام پروسیس پر وہ جو انوالو ہے اس کی لیبر ویجز. اب آبزرو کریں تو جو شخص ڈائریکٹلی اس پیڑے کو بنانے میں اور اس کو تنور میں لگانے میں کام کر رہا ہے, ڈائریکٹ لیبر ہے. اور ایک شخص آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مینیجر کے طور پر بیٹھا ہوتا ہے سائڈ پر, یا تو آرڈر لے رہا ہوتا ہے, یا وہ پیسے لے رہا ہوتا ہے, یا وہ انسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سادہ روٹی اتنی لگا دو اور خمیری روٹی اتنی لگا دو. اب یہ وہ شخص ہے جو کہ سپروائزر یا مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہے. اس کی کاسٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز انڈائریکٹ کاسٹ. اب اس تنور کا رینٹ یا جو اکوپمنٹس ادھر استعمال ہو رہی ہیں ان اکوپمنٹس کی ڈیپریسیشن, یہ تمام کی تمام انڈائریکٹ کاسٹ ہیں. سو آپ اس چیز کو آبزرو کریں کہ ہماری اس ایگزامپل سے ہمارے کاسٹ کانسیپٹس کتنے کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ ہے جو فزیکلی آپ آبزرو کر رہے ہیں ادھر جا کر, اور کچھ آپ انویسیج بھی کر سکتے ہیں. کسی فیکٹری کو ذہن میں لے آئیں, کسی مینوفیکچرنگ پروسیس کو ذہن میں لے آئیں, اور ضرور اپنے تمام کاسٹ کانسیپٹس کو اس انوائرمنٹ میں لا کر اپلائی کریں, تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول کتنا بلڈ ہوتا ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, انہی کاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جب آگے چلیں گے تو آگے اب ان کاسٹ کو رپورٹ کرنے کا مسئلہ آئے گا, اور ان کو ایک سیٹ فارمیٹ میں رپورٹ کرنے کے لیے ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ہیلپ لیتے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, یوں تو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ISB فریم ورک میں ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر دوز وچ ایگزیبٹ اٹس یوزرز دا فائنینشیل پوزیشن, فائنینشیل پرفارمنس اینڈ کیش ان فلو اینڈ آؤٹ فلو انالیسز آف این اینٹی. سو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ISB فریم ورک کے تحت ہم نے وہ اسٹیٹمنٹس بنانی ہیں جس سے اس اینٹی کی فائنینشیل پرفارمنس ہمیں معلوم ہو, فائنینشیل پوزیشن معلوم ہو, اور ہم اس کے کیش ان فلوز اور کیش آؤٹ فلوز کو معلوم کر سکیں. یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ کچھ حد تک پڑھ چکے ہیں اپنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں. جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ کو فائنینشیل پرفارمنس بتاتی ہے دیٹ از انکم اسٹیٹمنٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, اور جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ کو فائنینشیل پوزیشن بتاتی ہے دیٹ از یور بیلنس شیٹ, اینڈ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ which tells you the cash inflows and cash outflows during one accounting year is cash flow statement, and the financial statement which tells us about the changes in owner's equity is statement of changes in equity, and one of the components is notes. This statement
is used to know the accounting policies which are adopted for preparation and presentation of financial statements, and also some of the disclosures or explanatory notes are presented in this statement to know how the figures appearing in these income statements and balance sheets were prepared or were calculated, and what calculations on which these figures are based. تو یوں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے 5 کمپوننٹس ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں, کمپوننٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے, جس میں آپ کے پاس بیلنس شیٹ آ گئی جس سے کہ آپ نے معلوم کرنی ہے فائنینشیل پوزیشن, جس میں آپ کے پاس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ آ گئی جس سے معلوم کرنا ہے آپ نے فائنینشیل پرفارمنس. پھر اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی آ گئی which tells us about the movement in owners equity. اور پھر ہمارے پاس کیش فلو اسٹیٹمنٹ جس میں کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس کا انفلو اور آؤٹ فلو ہم دیکھتے ہیں, اینڈ فائنلی نوٹس جو ایکسپلینیٹری مٹیریل رکھتے ہیں جس کے اندر ہم کچھ ڈسکلوجرز, کچھ اکاؤنٹنگ پالیسیز وغیرہ بتاتے ہیں. یہ تمام کمپوننٹس کا اس وقت ذکر کرنا ایز سچ کاسٹ اکاؤنٹنگ کا حصہ نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک ریفرنس دینا ضروری ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنٹ بھی ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے کچھ انفارمیشن پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اب وہ جو کاسٹ اکاؤنٹنٹ انفارمیشن پروڈیوس کر رہا ہے اس کے لیے ہم جو اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں یا الٹیمیٹلی جس اسٹیٹمنٹ کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے, دیٹ از کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ, اس کی طرف ابھی ہم آئیں گے بعد میں. اس سے پہلے ابھی کچھ باتیں ہم نے کرنی ہے, بنیادی باتیں سمجھنی ہیں. ان کو سمجھنے کے بعد ان شاء اللہ تعالی ٹوڈے ویل ڈسکس ان ڈیٹیل کہ واٹ از اے کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ کاسٹ اکاؤنٹنٹ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اپنی طرف سے انپٹ دیتا ہے, جس کو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کے لیے وہ ایک انپٹ دے گا, اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بزنس فارمز کس طرح کی ہوتی ہیں. بزنس اینٹیز جس میں کاسٹ آف گڈ سولڈ کیلکولیٹ کی جاتی ہیں وہ مینوفیکچرنگ بھی ہو سکتی ہیں, ٹریڈنگ اور مرچنڈائزنگ بھی اسے کہتے ہیں ہو سکتی ہیں, اور سروس اورینٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. مینوفیکچرنگ اینٹی از دیٹ اینٹی وچ ان فیکٹ پرچیز دا را مٹیریل اینڈ دین کنورٹ دیٹ را مٹیریل انٹو اے فنشڈ گڈ فارم. اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, اس پروسیس سے گزار کر اس را مٹیریل کو فنشڈ گڈ کی سٹیج پر لے کر آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مینوفیکچرنگ اینٹی ہے. جو ٹریڈنگ کنسرن ہے, جو ٹریڈنگ اینٹی ہے, دس از ناٹ انوالوڈ ان مینوفیکچرنگ پروسیس. دس اینٹی ان فیکٹ ڈز ناٹ چینج دا فارم آف دا پرچیزڈ گڈس. ہاں, ڈسپلے میں ان کو طریقے سے رکھ دے, چیز خریدی اور اس کو ڈسپلے کر دیا اور وہاں پر اس کو سیل کر دیا. سیلنگ اسٹریٹجیز اس کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن پروڈکٹ میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی, کسی پروسیس سے نہیں گزارے گی. اینڈ دا تھرڈ ون از دا سروس اورینٹڈ اینٹیز وچ ان فیکٹ پرووائڈ سروسز ٹو دیئر کسٹمرس. وہاں پر کوئی چیز ٹینجیبل صورت میں نہیں بیچی جا رہی بلکہ سروسز کو سیل کیا جا رہا ہے. اس کی ایگزامپل میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی آ جاتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں, لائرز بھی آ جاتے ہیں, آرکیٹیکٹ انجینئرز بھی آ جاتے ہیں. دیر آر سو مینی آف دا ادر پروفیشنلز جو اپنی پروفیشنل سروسز کو سیل کر رہے ہیں. سو یہ 3 طرح کے
بزنس کنسرنز کو سمجھ لینے کے بعد اب میں آپ کو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی طرف دوبارہ لے کر آتا ہوں. کاسٹ آف گڈ سولڈ کو سمجھنے کے لیے اس کے الفاظ کو پہلے آپ اپنے نوٹس میں لے کر آئیں. کاسٹ آف دا گڈس وچ ہیو بین سولڈ آؤٹ. ان چیزوں کی کاسٹ جو ہم سیل کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. میں پہلے آسان اگزامپل لوں گا ایک ٹریڈنگ اور مرچنڈائزنگ کنسرن کی، جو چیزیں خرید کر بیچتا ہے، اور اس کے بعد پھر مینوفیکچرنگ اور سروس کی طرف بھی ہم آ جائیں گے. پہلے فی الحال آسان اگزامپل. ایک ٹریڈر سپوزلی ایک مہینے میں، ہم ایک مہینے کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں فی الحال. ایک مہینے میں ایک ٹریڈر 20,000 روپے کی گڈس پرچیز کرتا ہے. اب وہ 20,000 روپے کی گڈز ساری کی ساری نہیں سیل کر پاتا، ان میں سے وہ 15,000 روپے کی چیزیں 30,000 روپے میں سیل کر دیتا سپوزلی. اب سیل جو 30,000 روپے میں کی ہے اس کو وہ 20,000 روپے کی پرچیز کے ساتھ میچ کر کے پروفٹ کیلکولیٹ نہیں کرے گا کبھی بھی. اس کو وہ میچ کرے گا 30,000 کو 15,000 روپے کی کاسٹ کے ساتھ، کیونکہ جو چیزیں بیچی ہیں ان کی کاسٹ 15,000 روپے ہے. سو سیلز کو، آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں یہ چیز پڑھی ہوئی ہے، سیلز کو کمپیئر کیا جاتا ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ سے، تو دا ریزلٹ از نون ایز گراس پروفٹ. سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو گراس پروفٹ. اور کاسٹ آف گڈ سولڈ اس وقت تک کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی جب تک کاسٹ آف پرچیز میں سے آپ کاسٹ آف انوینٹری کو مائنس نہیں کر لیتے. So cost of purchase minus cost of inventory which could not be sold. یہ میں بات کر رہا ہوں ٹریڈنگ کنسرن کے سینیریو میں. ایک ٹریڈنگ کنسرن جس انوینٹری کو بیچ نہیں سکا، اس انوینٹری کی کاسٹ کو وہ سیل میں سے مائنس نہیں کر سکتا. لہذا اس سٹیج پر انوینٹری کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک میں آپ کو انوینٹری صحیح طریقے سے سمجھا نہیں دوں گا، میں آپ کو کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کی طرف نہیں لے کر جاتا. اب دیکھیے انوینٹری میں کہ اٹ از دا کاسٹ وچ از ہیلڈ ان میٹیریل اینڈ سپلائز اور ورک ان پروسیس اینڈ فنش گڈس دیٹ ول پرووائڈ اکنامک بینیفٹس ان فیوچر. اب جو چیز آپ کو اس سال میں یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں، جو کہ ہم نے ایک مہینہ بنایا، اکنامک بینیفٹ ہی نہیں دے رہی، اس کو آپ ایکسپینس قرار نہیں دے سکتے. ایکسپینس کے بارے میں یاد رکھیے گا، دا کاسٹ وچ ایکسپائرز ڈیورنگ این اکاؤنٹنگ پیریڈ از ایکسپینس. The cost which expires during an accounting period is expense. اگر وہ ایکسپائر نہیں ہوئی تو وہ ایکسپینس نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا یا آپ نے اس کو سیل نہیں کیا، اس کے اکنامک بینیفٹ آپ کو نہیں ملا. وہ چیز ایکسپائر نہیں ہوئی، یو کین یوٹیلائز دیٹ تھنگ ان دا next accounting period. You can get economic benefits of that product in the next accounting period. تو وہ 3 صورتوں میں آپ کے پاس ہو سکتی ہے ایک مینوفیکچرنگ کنسرن میں.
اس میں آپ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت انوینٹری میں مینوفیکچرنگ، ٹریڈنگ اور سروسز کے لیے 3 طرح کے ہمارے پاس کنسرن ہے. مینوفیکچرنگ کنسرن میں there would be 3 types of inventories: material and supplies inventory, work in process inventory and finished goods inventory. Whereas trading concern کے اندر صرف اور صرف purchased goods کی انوینٹری ہے اور سروسز میں وہ انوینٹری جن پر ابھی کام ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا. اس طرف میں ابھی بعد میں آپ کو دوبارہ لے کر آتا ہوں. فی الحال مینوفیکچرنگ کنسرن میں مٹیریل اینڈ سپلائیز کی انوینٹری پر آپ توجہ کیجئے. اب مٹیریل اینڈ سپلائیز یہ کوئی چھوٹی ٹرم نہیں ہے. مٹیریل اینڈ سپلائیز میں آپ ہر طرح کا مٹیریل لے لیں، خواہ وہ ڈائریکٹ مٹیریل ہے خواہ وہ انڈائریکٹ مٹیریل ہے. پروڈکشن سے ریلیونٹ دونوں طرح کے مٹیریل ہوتے ہیں. either that is direct material or that is indirect material in the same way. اب وہ مٹیریل ایسا بھی ہو سکتا ہے which we are not using in the production. جیسے میں نے آپ کو پروڈکٹ کاسٹ اور پیریڈ کاسٹ کا آج سب سے پہلے حوالہ دیا کہ پروڈکٹ کاسٹ اور پیریڈ کاسٹ کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے گا. The cost which we use in calculating the cost of the cost unit is product cost. اب اس میں تو ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ اور انڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ ہی آ سکتی ہیں. اور وہ مٹیریل اور وہ سپلائیز جو کہ شپنگ سپلائیز ہیں، پیکنگ مٹیریل کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ پروڈکٹ کی کاسٹ کا حصہ نہیں بنتے. اور وہ سپلائیز وچ آر یوٹیلائزڈ ان دا آفس، فار ایگزامپل اسٹیشنری، یہ بھی تو مٹیریل اور سپلائیز کے زمرے میں آتی ہیں نا چیزیں. ان کی کاسٹ کو پروڈکٹ کی کاسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا. سو مٹیریل اینڈ سپلائیز میں آپ کے پاس ڈائریکٹ مٹیریل، انڈائریکٹ مٹیریل، شپنگ سپلائیز اینڈ آفس سپلائیز فار ایڈمنسٹریٹو پرپزز آ جاتی ہیں. اب ان میں سے ڈائریکٹ مٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر وہ انوینٹریز ہوں گی جو کہ کنزیوم ہو کر ہمیں پروڈکٹ کاسٹ دیں گے. اینی ویز ہم فی الحال ابھی انوینٹریز سے متعلق ہی چند ایک اور باتیں کر رہے ہیں. اس انوینٹری کو پلیس کرنے کے لیے اسٹور اس کی لوکیشن ہے. ذہن میں رکھیے گا، اسٹور میں میٹیریل اینڈ سپلائیز انوینٹریز آپ کو نظر آئیں گے. ہم نے پرچیز کیا، اس کو تھوڑا سا پیچھے سے انویسیج کریں. جب مٹیریل پرچیز کیا جاتا ہے مارکیٹ سے تو اس مٹیریل کو لا کر اسٹور میں رکھا جاتا ہے، اسٹور مینیجر کے پاس، اور اس میں اسٹور کرنے کے بعد اب وہاں سے ایشو ہوتا ہے مٹیریل اکارڈنگ ٹو دا ریکویزیشن. اب ورک شاپ سے ایک ریکویزیشن آئے گی کہ جی ہمیں اتنا مٹیریل ایشو کر دیا جائے، وہ ایشو ہو جائے گا. یہ چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے مٹیریل کے چیپٹر میں پڑھنی ہے، ابھی جسٹ ایک اس کا ٹچ آپ کو میں دے رہا ہوں تاکہ آپ تصویر کشی کر سکیں. اب وہ اسٹور سے مٹیریل ایشو ہو کر ورک شاپ کے پاس چلا گیا، ورک شاپ میں وہ مٹیریل کنزیوم ہو گیا. اب اس ورک شاپ میں دیکھیے آپ کو مٹیریل بھی کنزیوم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ ڈائریکٹ مٹیریل بھی ہو سکتا ہے، انڈائریکٹ مٹیریل بھی ہو سکتا ہے. اسٹور سے ڈائریکٹ مٹیریل بھی ورک شاپ کو ہی ایشو ہوگا،
اور اسٹور سے انڈائریکٹ مٹیریل بھی ورک شاپ ہی کو ایشو ہوگا. ورک شاپ پہ کام چل رہا ہے, پروسیس میں ہے, اس کام کے اوپر لیبر کی کاسٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انکر ہو رہی ہے, اور اس میں آپ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی ایلوکیشنز بھی دیکھ رہے ہیں. ورک شاپ میں ڈائریکٹ مٹیریل اسٹور سے آیا, انڈائریکٹ مٹیریل اسٹور سے آیا, لیبر کام کر رہی ہے, ڈائریکٹ لیبر ہو گئی, یہ آپ کی پرائم کاسٹ کمپلیٹ ہو گئی, اور پھر اس میں فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اب یہاں سے ورک شاپ سے چیزیں تیار ہو کر فنشڈ گڈز گو ڈاؤن تک جاتی ہیں. لیکن اگر سال کے اینڈ تک, یا ہم اگر ایک مہینے کی ایگزامپل لے کر چل رہے ہیں تو اس ایک مہینے کی آخری تاریخ کو دیکھ لیں, کچھ ہمارے پاس ایسا کام ہے جس کے اوپر ہم کاسٹ انکر ابھی کر رہے ہیں, وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, تو دیٹ وڈ بی ورک ان پروسیس انوینٹری. دوبارہ سے, وہ کام جس پر ہم کچھ مٹیریل انکر کر چکے ہیں, کچھ لیبر لگ چکی ہے, اوور ہیڈ کاسٹ اس کے اوپر ایلوکیٹ ہو رہی ہیں, لیکن دیٹ از اسٹل ان پروسیس. اور 31 مارچ آ گئی, ہم اگر مارچ کے اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو مارچ کی 31 تاریخ پر آ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کتنا کام ہو چکا ہے. تو دا کاسٹ آف دیٹ ان پروسیس ورک ول بی ورک ان پروسیس کاسٹ. اب ورک ان پروسیس کاسٹ کو آپ نے کہا کہ چونکہ وی کوڈ ناٹ گیٹ اکنامک بینیفٹس آف دس کاسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف مارچ, لہذا اس کو انوینٹری کا نام دے دیا جائے. آپ نے اس کو انوینٹری کہہ دیا. اب یہ ورک ان پروسیس انوینٹری ہو گئی. اب اس ورک ان پروسیس انوینٹری کو آپ دیکھیے کہ ہم نے ادھر ہی چھوڑ دیا, اگلے سال اس پر کام کریں گے, اگلے سال یا اگلے مہینے, اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہم اس پر کام کریں گے, اور پھر کمپلیٹ کر کے اس کو فنش گڈز گو ڈاؤن کے اندر بھیج دیں گے. اب بات آتی ہے فنشڈ گڈز کی. فنشڈ گڈز جن پر آپ کام مکمل کر چکے, لیکن یو کوڈ ناٹ سیل دیز یونٹس ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ. اسی ایگزامپل کو کنٹینیو کیجئے. ڈیورنگ دا منتھ آف مارچ جو گڈس کمپلیٹ ہو کر ورک شاپ سے فنش گڈس گو ڈاؤن میں گئی تھی, وہ ساری کی ساری فنش گڈس سیل نہ ہو سکیں. ان میں سے سم آف دا فنش گڈس آر اسٹل لائنگ ان دا گو ڈاؤن اور ویئر ہاؤس. تو فنش گڈس جو آپ کی بک نہ سکیں وہ پڑی ہوں گی گودام میں یا ویئر ہاؤس میں, اور انتظار کر رہی ہوں گی کسٹمر کا. لہذا کلوزنگ ڈیٹ تک, ہماری اس ایگزامپل میں 31 مارچ کلوزنگ ڈیٹ چل رہی ہے, 31 مارچ تک جتنی گڈس مینوفیکچر کر کے ہم گودام میں بھیج چکے تھے, ان میں سے جو بک گئیں وہ تو اکنامک بینیفٹ دے چکی, اور جو ابھی تک نہیں بک سکی وہ گودام میں پڑی ہوئی ہیں انوینٹری کی شکل میں, ان پر بھی کاسٹ انکر ہوئی ہوئی ہے. لہذا اب انوینٹری میں ایک مینوفیکچرنگ کنسرن سے متعلق آپ جان چکے کہ مٹیریل اینڈ سپلائیز کی انوینٹری ہوگی, اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مٹیریل اینڈ سپلائیز میں ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ کے ساتھ انڈائریکٹ مٹیریل جو کہ پروڈکٹ میں یوز ہو رہا ہے, اور
پھر شپنگ سپلائز اور آفس سپلائز، یہ ساری مٹیریل کے اندر موجود ہوں گے. مٹیریل اسٹور میں پڑا ہوتا ہے، اس کی لوکیشن اسٹور ہے. پھر دوسری انوینٹری ورک ان پروسیس انوینٹری، جس میں کچھ مٹیریل بھی انکر ہو چکا ہے، کچھ لیبر کاسٹ بھی لگ چکی ہے، کچھ اوور ہیڈ کاسٹ بھی لگ چکی ہیں، لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں. ان کی لوکیشن ورک شاپ ہوگی. اور تیسری اس کے اندر فنشڈ گڈز انوینٹری، یہ وہ انوینٹری ہے جو کہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے. 100% کاسٹ ہیز بین انکرڈ ان دیز سارٹ آف انوینٹریز، اور ابھی تک سیل نہیں ہو سکی، اکنامک بینیفٹ نہیں دے سکی. اب آپ آسان والی انوینٹری بھی سمجھ لیں جو کہ ایک ٹریڈنگ کنسرن سے ریلیونٹ ہے. ٹریڈنگ کنسرن کی انوینٹری فنشڈ ہی ہوتی ہے، اور وہ انوینٹری یا تو شو روم میں پڑی ہوتی ہے یا ویئر ہاؤس میں پڑی ہوتی ہے. 31st of March supposedly closing date, we could not sell all of the purchased goods. اب وہ تمام کی تمام purchased goods یا تو 31 مارچ کو ہمارے شو روم میں پڑی ہوئی ہیں یا ہمارے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہیں، گودام میں پڑی ہوئی ہیں. اب 31 مارچ کو ان کی پرچیز کاسٹ اس انوینٹری کی کاسٹ ہوئے گی. اور تیسری جو اینٹیٹی ہے دیٹ از سروس اورینٹڈ اینٹیٹی. یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر کوئی ٹینجیبل پروڈکٹ جو ہے وہ سیل نہیں کی جا رہی، خدمات وہاں پر بیچی جاتی ہیں، سروسز سیل کی جاتی ہیں. اب ذہن میں آتا ہے کہ انوینٹری تو کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کہیں پڑی ہوتی ہے. ذہن میں عام طور پر یہی بات آتی ہے کہ انوینٹری تو کوئی ٹینجیبل چیز ہے. نہیں، انوینٹری سروسز کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نارملی سروسز کی فنشڈ گڈز انوینٹری نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی کوئی را مٹیریل انوینٹری ہوتی ہے. کلوزنگ ڈیٹ جو اکاؤنٹنگ پیریڈ کی ہوگی، اس کلوزنگ ڈیٹ پر آپ کو انوینٹری جو سروس انڈسٹری میں ملے گی وہ نارملی ورک ان پروسیس ہی کی انوینٹری ہوگی. سپوزلی ایک آرکیٹیکٹ انجینئر ہے، کام کر رہا ہے ایک پروجیکٹ پر، ابھی وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا کہ کلوزنگ ڈیٹ آ گئی. اب بتائیے اس کلوزنگ ڈیٹ تک اس نے جو کاسٹ انکر کی ہے، اس کاسٹ کے اگینسٹ کیا وہ اکنامک بینیفٹ حاصل کر چکا؟ اگر تو کر چکا، وہ بہرحال ایک نیا ایشو ہے ریونیو ریکگنیشن کا، اس کو میں اوپن نہیں کرتا. اگر تو کر چکا تو وہ سیل ہو گئی، ریونیو ریکگنائز ہو گیا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، جس اسٹیج آف کمپلیشن تک اسے آپ پہنچا چکے ہیں. ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ 100% کام کے کمپلیٹ ہونے پر آپ کسٹمر سے فی لے سکتے ہیں. اس کو سپوز کیجئے. اب وہ کام جو ان پروسیس ہے اس کے اگینسٹ کسٹمر آپ کو پے نہیں کرتا، آپ کا اس کے ساتھ کانٹریکٹ اس نوعیت کا، اور اس کام پہ کچھ نہ کچھ کاسٹ انکر ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیے اس پر آپ خود کام کر چکے ہوئے ہیں، آفس سٹاف سے کام لے چکے ہوئے ہیں، کوئی اسٹیشنری اس کے اوپر آپ خرچ کر چکے ہوئے ہیں. جس انوائرمنٹ میں آفس میں آپ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اس کی اپنی اوور ہیڈ کاسٹ ہیں. سو پروڈکٹ کاسٹ جو اس سے ریلیونٹ ہے، اس پروڈکٹ کاسٹ کو اس ڈیٹ تک کیلکولیٹ کر کے آپ کہیں گے کہ یہ اس سروس کی انوینٹری کی کاسٹ ہے. لہذا انوینٹری مینوفیکچرنگ کنسرن کی بھی ہو سکتی ہے، ٹریڈنگ کنسرن کی بھی ہو سکتی ہے،
اور سروس کنسرن کی بھی ہو سکتی ہے. ان تمام طرح کی اینٹیٹیز کی انوینٹریز کو سمجھ لینے کے بعد اب میں آپ کو ایک مینوفیکچرنگ کنسرن کی کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ ویو کرواتا ہوں. دیکھیے جو ایک کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کا اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوگا اس میں تینوں طرح کی کاسٹ کو آپ انکر کر رہے ہوں گے. یہ تینوں کاسٹ آپ کی ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ ہیں, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے. آپ اگر اس کے ایلیمنٹس کو دیکھیں تو اس کے ایلیمنٹس میں 6 ایلیمنٹس آ جائیں گے. 3 تو وہ جو کاسٹ کے ایلیمنٹس ہیں اور 3 وہ جو انوینٹریز ہیں. کاسٹ دیکھ لیجئے, میٹیریل اینڈ سپلائز کی کاسٹ, لیبر کی کاسٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ. ان تینوں کاسٹ کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے ان کی انوینٹریز کے ساتھ, اور انوینٹریز ہم نے ابھی جان لیا کہ ایک مینوفیکچرنگ کنسرن میں 3 طرح کی انوینٹریز ہیں. آپ اس فارمیٹ کو توجہ سے دیکھیے. اس فارمیٹ میں سب سے پہلے ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی کاسٹ کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اوپننگ انوینٹری کو پلس کرنا ہے مٹیریل کی پرچیز کاسٹ کے اندر. اوپننگ انوینٹری آف دا ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کو شامل کرنا ہے آپ نے پرچیز کاسٹ کے اندر. پرچیز کی کاسٹ کو پہلے سمجھ لیں, اس کے بعد اوپننگ کو کیوں شامل کیا یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پرچیز کی کاسٹ میں پرچیز پرائس اس کی شامل ہے, پلس تمام ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ ایکسپینسز مائنس ریٹرنس اور مائنس ڈسکاؤنٹس اینڈ الاؤنسز. یہ پرچیز کی کاسٹ کہلاتی ہے, جس کو نیٹ پرچیز بھی کہہ سکتے ہیں. آپ جب را مٹیریل پرچیز کریں گے, جب ڈائریکٹ مٹیریل پرچیز کریں گے, تو اس پرچیز کی کاسٹ میں آپ ایڈ کریں گے ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ کاسٹ. اس کی ایگزامپل لیتے ہیں ایک. سپوزلی آپ ایک ٹیبل مینوفیکچر کر رہے ہیں, فرنیچر مینوفیکچرنگ کا کنسرن ہے. اس میں جو آپ لکڑی پرچیز کر رہے ہیں, اس لکڑی کی پرچیز پرائس میں آپ شامل کریں گے اس لکڑی کو ٹمبر مارکیٹ سے لے کر اپنی ورک پلیس تک لانے کی کاسٹ کو, which is known as carriage inward یا freight inward. اور اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں کوئی مٹیریل تو اس کی امپورٹ ڈیوٹیز یا کسٹم ڈیوٹیز بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. یہ وہ کاسٹس ہیں جو کہ اگر مٹیریل پرچیز کریں گے تو انکر ہوں گی, ورنہ نہیں انکر ہوں گی. آپ اگر یہ مٹیریل پرچیز ہی نہ کرتے تو کیا کیریج پے کرنا پڑتا؟ کیا خالی پک اپ کو آپ کہتے کہ جی میری ورک پلیس پہ آ جاؤ میں تمہیں اتنے 100 روپے دوں گا؟ نیور. آپ اس میں وہ لکڑی لوڈ کروا کر اس کو اپنی ورک پلیس پر لانے کا جو پے کرتے ہیں دیٹ از نون ایز کیریج انورڈ. کیا امپورٹ ڈیوٹیز بغیر مٹیریل کے امپورٹ کی آپ پے کرتے ہیں؟ نیور. آپ مٹیریل کو پہلے پرچیز کر چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کو لے کر آنے کی, اپنی ورک پلیس تک لانے کی جتنی کاسٹ ہے اس کو کہتے ہیں ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ کاسٹ. تو مٹیریل کی پرچیز پرائس کے اندر آپ شامل کریں گے ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ کاسٹ, اور اس میں سے مائنس کر دیں گے اگر کوئی ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے یا الاؤنسز ہیں, وہ پرچیز پرائس میں سے پہلے ہی آپ نے مائنس کیے ہوتے ہیں.
اور ہاں اگر کوئی مٹیریل آپ ریٹرن کر چکے ہیں ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ, آپ نے پرچیز کیا تھا مٹیریل سب اسٹینڈرڈ ہونے کی وجہ سے, یو ہیو ریٹرنڈ دیٹ مٹیریل بیک ٹو یور سپلائر, تو دیٹ وڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام دا کاسٹ آف دا پرچیز. سو آپ جب ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ آف کنزمپشن کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کاسٹ آف پرچیز جو نیٹ ہے اس میں شامل کریں گے اوپننگ انوینٹری کو. ذہن میں آ رہا ہے کہ جی اوپننگ انوینٹری کنفیوز کر رہی ہے, یہ اوپننگ انوینٹری کیوں شامل کی جا رہی ہے؟ پہلے سوچیے اوپننگ انوینٹری ہے کیا چیز. یہ اوپننگ انوینٹری وہ کاسٹ ہے جو کہ پچھلے سال کنزیوم نہ ہو سکی تھی, اس سال اس نے کنزیوم ہونا ہے. پچھلے سال آپ نے را مٹیریل پرچیز کیا تھا, کیا سارا کا سارا کنزیوم کر لیا تھا؟ اس کو آپ ایزیوم کریں کہ پچھلے سال آپ نے جو را مٹیریل پرچیز کیا تھا سپوزلی 1,00,000 روپے کا, اس 1,00,000 روپے میں سے آپ 90,000 کا را مٹیریل تو کنزیوم کر چکے, 10,000 کا را مٹیریل آپ اس سال کنزیوم نہیں کر سکے تھے. اب سٹور میں اس کی لوکیشن ہے, وہ پڑا ہوا ہے سٹور میں یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی پڑا ہوا. اب وہ اس سال کنزیوم ہوگا یا پڑا رہے گا؟ کنزیوم ہوگا نا. اب اس کو سٹور مینیجر پہلے ایشو کرے گا ورک شاپ میں, اور پھر جو اس سال میں پرچیز کیا ہے, فرض کر لیں اس سال بھی آپ نے 1,00,000 روپے کا مٹیریل پرچیز کیا, پھر اس سال جو 1,00,000 روپے کا آپ نے مٹیریل پرچیز کیا ہے اس کو آپ ایشو کریں گے ورک شاپ کی طرف. اب آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آف مٹیریل اویلیبل فار کنزمپشن جو ہے 1,10,000 ہے اس سال میں, اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 20,000 روپے کا مٹیریل ہم اس سال استعمال نہیں کر سکے. وہ ہوگا کلوزنگ ڈائریکٹ مٹیریل انوینٹری. تو اب آپ ذرا اس فارمولا کو کمپلیٹ دیکھیے اسکرین میں کہ کیا بن گیا. ڈائریکٹ مٹیریل کی اوپننگ انوینٹری 10,000, جو نیٹ پرچیز ہیں اس سال کی 1,00,000, مٹیریل جو اویلیبل فار یوز ہے 1,10,000. تو جو مٹیریل ہم اس سال کنزیوم نہیں کر سکے دیٹ از کاسٹنگ 20,000 روپیز. تو نیٹ ہماری جو کاسٹ آف مٹیریل کنزیومڈ ہے that will now be 90,000 rupees. So direct material consumed جو ہے یہ وہ ہے جس کے اکنامک بینیفٹس ہم ڈیورنگ دا ایئر حاصل کر چکے ہیں. سو ایکسپینس میں جو چیز شامل کی جاتی ہے دیٹ از آلویز ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ. اب ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کے بعد آپ جو کاسٹ شامل کرتے ہیں اس کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں وہ ہے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ. اب ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ اور ڈائریکٹ لیبر کاسٹ مل کر بن جاتی ہے پرائم کاسٹ. دیکھیے کہ ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ آپ کا ہو گیا 90,000 اور ڈائریکٹ لیبر کاسٹ آپ کی ہو گئی 60,000. یہ مل کر آپ کی بن گئی پرائم کاسٹ 1,50,000 روپے کی. اسی سٹیج پر اگر کوئی اور ڈائریکٹ ایکسپینسز ہوں گے تو وہ بھی اسی پرائم کاسٹ کا حصہ بن جائیں گے. دس وی ہیو لرنڈ ارلیئر کہ آل ڈائریکٹ ایکسپینسز آر دا پرائم کاسٹ. سو ہماری اس ایگزامپل میں ہم ابھی ادر ڈائریکٹ ایکسپینسز نہیں اس میں لیتے,
ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی کاسٹ, آئی ریپیٹ, اوپننگ انوینٹری پلس نیٹ پرچیزز مائنس کلوزنگ انوینٹری از ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ. وہ 90,000 کی ہمارے پاس آ گئی. پھر ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ جو ہماری ہے 60,000, یہ مل کر 1,50,000 روپے کی پرائم کاسٹ آ گئی. اب پرائمریلی جو کاسٹ ریکوائرڈ تھی پوری ہوگی ہمارے پاس. اس میں نیکسٹ کاسٹ جو ہم نے شامل کرنی ہے, دیٹ یو نو ویری ویل, دیٹ از فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اس فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور ادر پروڈکشن ایکسپینسز کے علاوہ تمام انڈائریکٹ ایکسپینسز شامل ہوں گے. اب وہ انڈائریکٹ ایکسپینسز ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ان انڈائریکٹ ایکسپینسز کے اندر ہمیں انڈائریکٹ مٹیریل بھی نظر آئے گا, ہمیں انڈائریکٹ مٹیریل کے علاوہ انڈائریکٹ لیبر اور تمام وہ ایکسپینسز جو کہ اس پروڈکشن کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں ہمارے سامنے آ جائیں گے. لائک آپ دیکھیے کہ اس میں انڈائریکٹ مٹیریل, انڈائریکٹ لیبر, بجلی کا بل جو کہ فیکٹری کے اندر استعمال ہو رہا ہے, اس فیکٹری کا رینٹ اور فیکٹری سے متعلق جو بھی ڈیپریسیشن وغیرہ ہیں, ان تمام کو ہم جب اکٹھا کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ جائے گی. اب فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جب تک اس پروڈکٹ کی کاسٹ کا حصہ نہیں بنتی, اس وقت تک پروڈکٹ کی کاسٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. سو یہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو کہ 80,000 روپے ہے, اس کو جب ہم اپنی پرائم کاسٹ جو کہ 1,50,000 روپے تھی اس میں شامل کریں گے تو 2,30,000 روپے ہمارے پاس ٹوٹل فیکٹری کاسٹ نظر آ رہی ہے. سو یہاں تک آپ اس چیز کو دیکھیے, آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں ٹوٹل فیکٹری کاسٹ تک کا جو حصہ ہے اس میں ہم نے تینوں ایلیمنٹس جو کاسٹ کے ہیں وہ شامل کر دیے. ان تینوں ایلیمنٹس میں آئی ریپیٹ, ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کی کنزمپشن, دین ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. یہ تینوں کاسٹ کو ہم جب اکٹھا کر لیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ٹوٹل فیکٹری کاسٹ. سو یہ ٹوٹل فیکٹری کاسٹ جو ہے, یہ ٹوٹل فیکٹری کاسٹ آگے پھر اسٹیٹمنٹ میں جب چلے گی تو اس کو ہم انوینٹریز کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ پہلے کیلکولیٹ کریں گے اور پھر کاسٹ آف گڈ سولڈ تک ہم پہنچا دیں گے. ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ بنانے تک کی ایکسرسائز بھی کرواؤں گا. اس میں ہم یہ تمام پچھلی باتیں بھی ریوائز کریں گے کہ کس طرح سے ہم وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ الٹیمیٹلی ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک حصہ بن جاتی ہے, جو کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے, وہ پریپیئر کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.